بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ احباب عزیز وقار، خوش آمدید ہے آپ کو میرے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے، سوائے ان لوگوں کے منکر ہیں ہمارے بزرگوں کے۔ جو لوگ منکر ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ حضور غوث پاک کو نہیں مانتے ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو سرکار علیہ السلام کی شان میں یا اہل بیت اطہار کی شان میں یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما دے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ میں کون سا میری کیا اوقات ہے، میں کیا شان بیان کر سکتا ہوں سرکار کی ذات پاک کی۔ جیسے شاعر نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ لیکن اپنی حاضری تو لگوانی ہے، ہم نے تو بات کرنی ہے۔ اگر بات نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، اگر کلام نہیں کریں گے، یہی سستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اتنے نقصان ہو چکے ہیں، ہمارے لیے اتنی پریشانی کیوں بنی ہے۔ یہ جس کے منہ میں جو آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہی حال رہا کہ مرزے نے کیا کیا مطلب جو ہے نا جی باتیں کی ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی، اصل معاملہ یہ تھا کہ پہلے تو اس کو کسی نے جواب نہیں دیا، اور وہ بندہ ہے جاہل۔ جو بندہ جاہل ہوتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ میں نے پورا زور لگا دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ سادہ سادہ الفاظ میری زبان سے نکلے اور بالکل عام فہم جو پبلک ہوتی ہے نا، جو بھولے بھالے ہمارے امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ان تک میری بات پہنچے تو بالکل ان کو ایسے بالکل عام سی بات لگے۔ اس طرح کی میری کوشش ہوتی ہے، اور میں پوری اپنا کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو مشکل نہ ہو میرے جو ہے نا جی گفتگو کے اندر۔ بہرحال وہ بندہ ایسا کلام جس کو وہ سمجھا ہی نہیں، جس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی، یہ ایک فیضان ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے، ایک مہربانی ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سینے کے اندر آ کے اس کی وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بندہ اس کلام کو سمجھتا ہے اور پھر بے ادب اور گستاخ ہونے سے بچ جاتا ہے، بلکہ وہ تسلیم کر کے اس سے برکتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ میں نے جو شعر پڑھا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، یہ اس کی میرے خیال میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ دنیا ساری جتنی بھی ہے نا، یہ ساری دنیا کے درخت جتنے ہیں یہ کلمے بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تو مجھے نہیں لگتا، میں یہ شاعر بھی اس کلام کے اندر یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ پھر بھی سرکار علیہ السلام کی تعریف جو ہے وہ لکھ کر مکمل نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہا نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ بات ہمیں ماننی بھی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کا نام، ان کا نام نامی آسمانوں پر جو رکھا گیا وہ ہے احمد،
اور احمد کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا. اور زمین کے اوپر، فرش کے اوپر آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. احمد کا مطلب سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، اور محمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہوتی رہے گی، اور قیامت تک ہوتی رہے گی. بڑی زبردست بات کی ہے بیدم شاہ وارسی نے. کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں میں آپ کو ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اس سے یہ پوچھا جائے جو بندہ مدد کا قائل نہیں ہے یا مدد کا انکاری ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے بروز محشر، محشر کے میدان کے اندر مخلوق خدا جب محشر کے معاملات سے پریشان ہو جائے گی تو وہ مخلوق خدا کیا کرے گی؟ بڑی وضاحت سے بات ملے گی آپ کہ ساری امتیں مل کر جو ہے نا جی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گی. کیا پوری انسانیت کے باپ ہو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کہ یہ نہیں کہ چھوڑ دے، بلکہ صرف اتنی بات کریں گے، اتنی سفارش کرو کہ کم از کم حساب و کتاب تو شروع کرے. اگر مجھ پہ یقین نہیں آتا تو صالحین کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، بالکل انہوں نے ساری ان چیزوں کی وضاحتیں لکھی ہیں. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں، کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. بھائی میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود میرا معاملہ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈر رہا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. پھر یہ ساری ایسی ترتیب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، تو یہی جواب ملے گا نفسی غیر. اور جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ان کی بارگاہ میں جب ساری امتیں اکٹھی ہو کر جب پیش ہوں گی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کیا میدان محشر کے اندر، قیامت کے میدان کے اندر یہ وضاحتیں آپ کو علماء نے نہیں بتائیں؟ آپ تک یہ باتیں نہیں پہنچی؟ تو سرکار کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ڈاکٹر کلندر نے بات کی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے اللہ قلم تیرے. میرے بھائی پہلے فرما بردار بن، پہلے ان سے وہ عشق محبت قائم کر، پہلے ان کی جستجو کر، ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دے، پھر دیکھ تجھ پر کیسے کشف کے دروازے کھلتے ہیں، پھر کیسے تیرا سینہ کھول دیا جاتا ہے، پھر کیسے تجھے روشنی عطا کر دی جاتی ہے. اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.